الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ 12واں پارہ جاری ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا تھا۔ آج آیت نمبر 26 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ان کیدکن عظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یوسف نے فرمایا، اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید اور سزا کی صورت پیدا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا کہ یہ غلط ارادہ کر رہی تھی اور میں نے انکار کیا تھا اور میں بھاگا۔ عزیز مصر نے کہا، اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھا جائے۔ عزیز مصر نے کہا، 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو بولنے کی صلاحیت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اسے بولنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی، اور اس بچے نے کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اس واقعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاکیزگی کی گواہی بچے سے دلوائی گئی۔ اگرچہ یہ بھی بہت عظیم چیز ہے، لیکن جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر برائی کی تہمت لگی تو چونکہ وہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا بھی تھا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت و عفت اور پاکیزگی کی گواہی خود اللہ پاک نے دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ چند دودھ پیتے بچوں نے کلام کیا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ گواہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا، یہ جو واقعے میں گزرا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام آپ نے بھی پیدا ہوتے ہی حمد الہی کی، یہ بھی ایک طرح کا کلام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس عورت کا بچہ جس پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی تھی اور وہ بے گناہ تھی، اور خندق والی مصیبت زدہ عورت کا بچہ یعنی اصحاب الاخدود جس کا ذکر سورہ بروج 30ویں پارے میں ہے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی کنگھی کرنے والی کا بچہ، اور مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے گواہی دی، اور جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ۔ یہ تاریخ اسلام میں 11 بچے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بالکل دودھ پیتی عمر میں کلام کیا۔ تو جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، تو زلیخا سے کہا، تمہاری یہ بات کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ بات صرف تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔
جس کی وجہ سے تم مردوں پر غالب آ جاتی ہو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ ناظرین کرام، جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تو عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر غم نہ کرنا، بے شک تم پاک ہو۔ اور اس بات سے اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے تاکہ چرچا نہ ہو اور اس کی بدنامی نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے۔ دوسری نشانی یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی بلکہ وہ تو در پہ ہوتا ہے، آگے نہیں بھاگتا، بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ تیسری نشانی یہ کہ عورت نے انتہا درجے کا سنگار کیا تھا اور وہ زیب و زینت کی حالت میں تھی۔ اس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اہتمام اور رغبت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ سامنے کی طرف سے مکر تھا۔ چوتھی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی و طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے کام کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے پھر کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنے گناہ کی معافی مانگ، یعنی عزیز مصر زلیخا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اپنے گناہ کے ارادے سے بھی معافی مانگ، اور جو تہمت تو نے لگائی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی مانگ اور استغفار کر۔ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا جو تو نے ارادہ کیا، اس سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عزیز مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شہرہ ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفاء مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ عزیز کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ اور طرح طرح کی باتیں وہ کرنے لگی عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے، اور یہ بات جو ہے اس تک پہنچ گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی اور ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ ناظرین کرام، جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے بڑے بڑے لوگوں کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں مصر کے بڑے بڑے لوگوں کی 40 عورتوں کو مدعو کیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی، اس کے لیے باتیں کی تھی۔
زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف نشستیں تیار کر دی، جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھیں۔ دسترخوان بچھائے گئے، طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا، ان عورتوں کے سامنے سے ذرا نکلیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو نکلنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھی، کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئی، اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اپنے آپ کو بھول گئیں، اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ پکار اٹھی، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے، کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے، اور قطعاً التفات نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے ہوئے ان عورتوں کے منہ سے نکلا، حاش للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ یہ شان یوسفی میں انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ بات کتنی عجیب ہے کہ آج دنیا میں آپ کتنا ہی خوبصورت کوئی منظر دیکھ رہے ہو، کوئی بڑا عالی شان نظارہ کر رہے ہو، لیکن اگر آپ کو پیچھے سے کوئی سوئی چبھو دے، چھری تو دور کی بات ہے، انگلی اور ہاتھ کٹنا تو دور کی بات ہے، ذرا سی کوئی پن چبھا دے تو آپ وہ سارا خوبصورت ترین منظر بھول کر اس سوئی کی تکلیف میں اوئی کریں گے، کریں گے، آواز نکالیں گے، چیخیں گے، تکلیف کا اظہار کریں گے، اور وہ سارا منظر اس سے بے نیاز ہو جائیں گے، وہ منظر آپ بھول جائیں گے، تکلیف آپ کو متوجہ کر لے گی۔ آپ ذرا سوچئے ناظرین کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حسن پاک عطا فرمایا ہوگا کہ آپ کے دیکھنے والا ہاتھ کاٹ لے اور ہاتھ کٹنے کا درد نہ ہو، وہ کیا حسن ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا کہ جو سامنے والے کو اپنی طرف کھینچ لے اور ساری تکلیف اور خون کا نکلنا اور ہاتھ کے کٹنے سے بے نیاز کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور سبحان اللہ، اس سے کہیں بڑھ کر حسن پاک ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ آپ کا دیدار پھر کیوں نہ صحابہ کی بھوک اور پیاس کی تکلیف کو مٹا دیتا ہوگا، اور آپ کی زیارت کیوں نہ مرتے ہوئے انسان اور مرتے ہوئے مسلمان کی تکلیف اور نزا کی جو کیفیت ہے اس میں راحت بخشتا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بڑے خوبصورت انداز میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا، اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ پاک نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اسی لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے اور عورتیں یہ کہہ اٹھیں، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس کی تفصیلات بڑے صحابہ اکرام سے مروی نہیں، روایت نہیں، بلکہ چھوٹے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، منقول ہے، کیونکہ بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں آپ کی ہیبت و جلال اس قدر تھی کہ وہ آپ کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے تھے۔ چھوٹے سے مراد یہاں چھوٹی عمر والے صحابہ اکرام جو بچپن سے جنہوں نے آنکھ کھولی اور دیدار مصطفیٰ کیا، تو وہ بچے جو تھے وہ بچوں سے وہ بات نہیں ہوتی، وہ ایک رعب و جلال نہیں ہوتا، پھر شفقت مصطفیٰ بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ بچے جو ہے وہ دامن میں پڑے رہا کرتے تھے، تو وہ چھوٹی عمر کے صحابہ ان سے زیادہ تر چہرہ مصطفیٰ، حلیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیثیں ملتی ہیں کہ انہوں نے جی بھر بھر کے دیکھا
اور اس زیارت کرنے والے حقیقت میں جس کی زیارت کرنی چاہیے اس چہرہ مصطفیٰ کی تعریفیں اور اس کے نین نقش مبارک کو بیان کیا۔ بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم، ان سے اس طرح کی حدیثیں اور تفصیلات بھی نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرات تو سراپا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ بھر کے دیکھا نہیں کرتے تھے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے تھے، اور ہیبت و جلال ایسی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنکھ نہیں اٹھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا جو عمل تھا وہ کیوں تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی تعریف کی اس نے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر برے کام سے بچایا۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ضرور انہیں قید میں ڈالوں گی اور انہیں ذلت اٹھانے والوں میں سے کر دوں گی، اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں ڈال دوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ گفتگو سن کر اس مجلس سے اٹھ گئے، اور ان عورتوں کی گفتگو انہیں بہت ناگوار گزری۔ تو بارگاہ الہی میں آپ نے جو عرض کی، اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کے بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ ناظرین اکرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں گھر کی نعمتیں، آرام، راحت، اس کی قدر ہو اور وہ تیری بات مان لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کر لیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد قید خانے میں کیا عجیب و غریب اور عظیم الشان واقعات پیش آئے، انشاءاللہ الکریم زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔